السلام علیکم دوستو. آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ پرائم منسٹر کا جو لون سکیم آئی ہے، جو الیکٹرک بائکس کا، ان کی پورا پروسیس کہاں سے اپلائی کرنا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے اور کس طرح اپلائی کرنا ہے، میں آپ لوگوں کو پورا پروسیس میں اس میں دکھاؤں گا. سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ میں جانا ہے pave.gov.pk gov.pk. اسی ویب سائٹ میں جانا ہے. ویب سائٹ میں جاؤ گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ لوگوں کو آئے گا. اب آپ لوگوں کا لاگ ان اگر بنا ہے تو ادھر سے اپنا CNIC اور پاسورڈ ڈال کے نیچے جو کیپچا ہے اس کو، یہ جو کوشچن ہے اس کو حل کرو گے، لاگ ان کرو گے تو ہو جائے گا. اگر نہیں بنائے تو پھر آپ لوگوں نے ادھر سے سائن اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، نیا اکاؤنٹ بنانا ہے. سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے نام لکھنا ہے، مطلب ایک ایگزامپل نام لکھتے ہیں کہ ایکس ایکس وائی زیڈ نام میں نے لکھا. اس کے بعد جو ہے نا CNIC میں نے ایگزامپل لکھا 1 2 3 4 5. یہ میں نے فار ایگزامپل ایک CNIC آپ کا جو CNIC ہے وہ CNIC لکھا. اس میں ایشو ڈیٹ آپ نے لکھنا ہے. فار ایگزامپل میں لکھ رہا ہوں 17 ایشو ڈیٹ ہے. اور ایکسپائر ڈیٹ پھر آپ نے لکھنا ہے. فار ایگزامپل اپنا جو ڈیٹ ہے ایکسپائر ڈیٹ فکس 10 سال کا CNIC ہوتا ہے تو یہ 2035 ہوگا، ٹھیک ہے، 2035 17 ستمبر 2035 ہوگا. یہ ہو گیا. اس کے بعد اپنا میل فیمیل جو بھی ہے وہ سلیکٹ کیا. اس کے بعد آپ نے ادھر جو ہے نا فادر نیم، اپنا فادر نیم جو بھی XYZ جو بھی لکھا فادر نیم لکھا. ڈیٹ آف برتھ کین ناٹ بی گریٹر دین کرنٹ ڈیٹ آف برتھ. اس میں ڈیٹ آف برتھ لکھنا ہے، پر یہ اس میں لکھنا تھا کیا لائف ٹائم. میں نے ادھر کلک کیا تو وہ ڈیٹ آف برتھ یا ایکسپائری ڈیٹ لکھو، یا جن کا لائف ٹائم ایکسپائر ہے ادھر کلک کرو تو وہ آ گیا. یہ ڈیٹ آف برتھ فار ایگزامپل میں لکھ رہا ہوں 2000 ڈیٹ آف برتھ لکھتا ہوں 17 ستمبر 2000. اور یہاں پہ میل فیمیل میل لکھتا ہوں. ادھر آپ نے جو ہے نا وہ دینا ہے، کیا نام ہے، اپنی ای میل ایڈریس ایسا دو جس سے آپ اپنی ای میل ویریفائی کر سکو گے، ٹھیک ہے. اب یہ ایگزامپل ایک ای میل نہیں لکھا، صحیح نہیں لکھا تو پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بعد میں کوڈ ویریفائی کرتی ہے. ادھر اپنا موبائل نمبر لکھا، ٹھیک ہے. ادھر جو ہے نا اپنا مادر نیم XYZ جو بھی ہے وہ لکھو گے. اس کے بعد کیا آپ کا اپنا موٹر سائیکل ہے تو یس کرو، نہیں ہے تو نہیں کرو. کیا آپ نے کبھی پہلے لون لیا ہے، نہیں لیا ہے تو لون. انٹین نمبر ہے تو لکھو، نہیں تو نہیں لکھو. کرنٹ ایڈریس XYZ جو بھی ہے یہ لکھو گے. پروونس آپ جہاں اسلام آباد میں ہے وہ اسلام آباد لکھو گے. اور جس سٹی آپ کا تحصیل ہے، تحصیل کے نیئرسٹ سٹی کون سی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، جو بھی لکھیں. اس کے بعد ادھر کرنٹ ایڈریس لکھنا ہے، اس میں جو جو چیزیں وہ سارے لکھو گے. میں سیو ایز ابو کرتا ہوں، سیم ایز ابو، کیونکہ وہ پھر لکھنا نہیں پڑتا ہے. پھر آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے. پاسورڈ مطلب علی @123 اس طرح کا کوئی پاسورڈ لکھو. علی کیپیٹل کرو، باقی @123. یہ پھر اسٹرانگ پاسورڈ ہوتا ہے. پھر یہ کوڈ جو ہے نا میں نے حل کرنا ہے. 19+7 تو 26 ہو گیا. اب یہ سائن اپ کروں گا. کہہ رہے ہیں پاسورڈ مسٹ بی 8 ڈیجٹس ہونے چاہیے. تو یہ اس کو ہم تھوڑا ایکسٹینڈ کرتے ہیں 4 5 تک، ٹھیک ہے، 4 5. یہ میں نے CNIC نمبر آلریڈی رجسٹرڈ. یہ CNIC نمبر کسی نے آلریڈی لیا ہوا ہے تو اینڈ پہ ہم جو ہے نا 9 ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کو دوبارہ حل کرتے ہیں. 30
سائن اپ کرتے ہیں تو یہ پاسورڈ دوبارہ مانگ رہا ہے، ali@1234 ali@1234 اب سائن اپ کرتا ہوں۔ اب یہ جو ہے نا، اب آپ نے ای میل چیک کرنا ہے، ای میل چلی گئی ہے اب ویریفیکیشن کے لیے۔ چلو ابھی ای میل دیکھتے ہیں نا، ای میل میں کیا آیا ہے تو وہ اچھا، تو یہ ای میل مجھے ریسیو ہو گئی ہے، ابھی میں اس کو ویریفائی کروں گا۔ یہ ای میل آئی ہے ادھر، یہ اپنا ای میل میں جا کے ویریفائی میں ای میل لکھو گے نا اسی طرح، تو یہ ای میل آ گئی اور ویریفائی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم لاگ ان کریں گے، وہ جو کیا لگایا تھا ہم نے، وہ یہ سینیسی نمبر ہے ہمارا، اور یہ ہم نے پاسورڈ لگایا تھا 1 2 3 4 5، اور یہ اس کو حل کرنا ہے 29 ہو گیا۔ تو یہ اب لاگ ان جب ہو گیا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا جن کو نہیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیلف فائنانس کبھی بھی نہیں کرنا ہے، یہ بینک لیز کرنا ہے، اسی سے بینک کے ساتھ گورنمنٹ کی ایگریمنٹ ہوگا، اور بینک جو ہے نا گورنمنٹ ان کو بائک والے کو پے کرے گا، اور اس کے بعد وہ پھر انسٹالمنٹ میں آپ نے بینک کو دینا پڑتا ہے۔ نیچے آ کے اسی میں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ انڈیویجول کرنا ہے، ٹھیک ہے، انڈیویجول۔ اب آپ اسٹوڈنٹ ہو تو اسٹوڈنٹ میں کرو گے، سیلریڈ کلاس ہو تو سیلری، سیلف امپلائڈ آپ کی بزنس وغیرہ ہے تو اس میں کرو۔ فار ایگزامپل میں اسٹوڈنٹ ہوں تو اسٹوڈنٹ میں کلک کرتا ہوں۔ اب سیکشن 1 میں آتا ہے ایکسپیرینس، آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے اسی جس میں، آپ جتنا بھی نو ایکسپیرینس بٹ فیملی ہیز بیک گراؤنڈ ان دا چوسن بزنس یا جو بھی ہے اس میں کتنا ہے تو وہ لکھنا۔ میرٹل سٹیٹس میرٹ ہے، سنگل ہے، جو بھی ہے، ڈیپینڈنٹ کتنے آپ کے اوپر وہ ہے یہ لکھو گے۔ یہ موبائل دوسرا موبائل نمبر آپ نے دینا ہے، جو بھی ہے کوئی موبائل اپنا جو بھی موبائل ہے بی کیٹیگری میں، اس میں 2 ویلر اب 3 ویلر لینا ہے تو وہ رکشا وغیرہ ہے، 2 ویلر میں بائکس وغیرہ ہے، اور کمپنی آپ نے میں ریکمینڈ کروں گا، اور سب سے بیسٹ کمپنی میرے ریسرچ کے مطابق ان سب میں جولٹا از دا بیسٹ کمپنی فار الیکٹرک بائکس، یہ بہت بیسٹ ہے، اور ماڈل جو ہے نا GE100L جو ہے نا سب سے بیسٹ ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو ادھر سے، یہ جو ہے نا بہت بہترین ہے۔ اس کی وولٹیج 60 ہے، کیپیسٹی 3H، پاور 1800 واٹ ہے، میکسیمم سپیڈ 60، اور اس کے بعد بیٹری چارجنگ ٹائم 3 گھنٹے لیتی ہے، اور میکسیمم 100 کلومیٹر یہ ایک چارج سے چلتی ہے۔ تو اس کی پرائس 2,42,000 ہے، ان میں سے جو ہے نا 50,000 تقریباً گورنمنٹ دیتی ہے، اور آپ لوگ کو 2,42,900 انسٹالمنٹ میں دینا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسٹ ہے میرے خیال میں، اور کوئی اچھا نہیں اس سے اچھا، اور پرائس تو یہ آٹومیٹک آ گئی۔ اس کے بعد پرسنل یوز کے لیے، کمرشل یوز کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ کرو، آپ نے کلر بلیک وائٹ جو بھی آپ کو ریڈ جو بھی پسند ہے وہ کرنا ہے۔ ادھر سے آپ اپنا یہ تو وہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ آ گیا دوسرا، اب بینک کا اگر لون والا بینک کا آپ کا آلریڈی اکاؤنٹ کسی میں بنا ہے تو اس کو سلیکٹ کرو گے، نہیں بنا ہے تو جس میں بنوانا ہے وہ سلیکٹ کرو گے۔ اب یہ آپ کو فیس کیلکولیٹ کر کے دے گا، آپ نے کتنا فی جو ہے نا پے کرنا ہے، پورا سسٹم ہے، ایڈوانس کتنا ہے، پر منتھ کتنا ہے، یہ ہے۔ اس میں میرے خیال میں 4,000 سم تھنگ ڈاؤن پیمنٹ ہے، 4,980، اور پر منتھ 8,674 روپے آپ نے پر منتھ دینا ہے۔ یہ رہا، اس کے بعد آپ نے الیکٹرک بل کا ریفرنس نمبر دینا ہے، اور یہ آپ اکٹھے رہ رہے ہو یا اکیلے بندہ رہ رہے ہو یا جو بھی جوائن ہے، 12 منتھ کا ایوریج بل جو بھی ہے کتنا ہوتا ہے، 40-50 ہزار جو بھی آپ کا بنتا ہے، ایجوکیشنل اخراجات جتنے بھی ہیں پر منتھ۔ سیلری کتنی ہے، آپ سیلری کلاس ہے یا سیلری نہیں ہے تو زیرو کر دے، اسٹوڈنٹ ہے تو ریزیڈینشل
رینٹل ریزیڈنس ہے یا اپنا ہے، وہ جو بھی ہے اپنا ہے تو یہ نیو کر دو، اگر رینٹل ہے تو یس کر دے، منتھلی رینٹ جتنا دیتے ہو تو وہ لکھ لے، اس کے بعد اس میں اگر شیئرنگ میں ہے تو وہ لکھ لے، نہیں تو زیرو کر دے۔ گارنٹر اس میں اسٹوڈنٹ کے لیے گارنٹر ہے، اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہو، سیلریڈ ہو یا سیلف امپلائڈ ہو تب بھی گارنٹر، اگر سیلریڈ کلاس کے لیے گارنٹر کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس میں گارنٹر جو ہے نا آپ کا سیلف کرنا ہے۔ اس کے بعد گارنٹر کا ادھر نام آئے گا، پھر گارنٹر کا نام آ گیا، اس کے بعد اس کے ساتھ اپلیکنٹ کا کیا ریلیشن ہے، فادر مدر سسٹر یا ادر میں کر کے، آپ کا دوست ہے فرینڈ لکھ سکتے ہو، کولیگ ہے جو بھی ہے یہ لکھو گے۔ پھر گارنٹر کی جو ہے نا سینائسی، اور سینائسی ایشو ڈیٹ، اور وہ یہ چیزیں آ گئی۔ پھر گارنٹر کے یوٹیلٹی بل، ریفرنس نمبر ہو گیا، ای میل گارنٹر کا، موبائل نمبر، اس کے بعد نمبر آف ڈیپونڈنٹ، اور اس کے بعد کرنٹ ایڈریس، آپ نے سینائسی کے اوپر جو کرنٹ ایڈریس ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گارنٹر سورس آف انکم، اس میں آ کے اس کا سورس آف انکم کیا ہے تو وہ لکھنا ہے۔ سورس آف انکم بزنس ہے، سیلری ہے، سیلف امپلائڈ ہے، جو بھی ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ریفرنس، ادھر دو بندوں کا ریفرنس دینا ہے۔ نیکسٹ کرو گے تو یہ جو ڈاکومنٹ مانگے ہیں، ایک اپلیکنٹ کی سینائسی، فرنٹ بیک اپلیکنٹ کا پکچر، اور اس کے بعد گارنٹر کا سینائسی، گارنٹر کا سینائسی کی بیک سائڈ، اور گارنٹر کا جو ہے نا لاسٹ 3 ایئر کا بینک سٹیٹمنٹ بھی مانگتے ہیں ادھر، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو آپ نے اپلائی کرنا تو اس کا وہ بھی مانگو۔ اور یہ بل کا جو بجلی کا بل یا یوٹیلٹیز ٹیلی فون کا بل جو بھی، یا پی ٹی سی ایل کا یا انٹرنیٹ کا بل آپ نے، یا گیس کا بل بھی اپلوڈ کرنا ہے۔ یہ کر کے انٹر کرو گے بس، اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی۔ تو اور اگر کوشچن ہو تو کمنٹس میں بتائیے، میں آپ لوگوں کو پورا گائیڈ کروں گا انشاءاللہ۔